فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2۔ کتاب کے صفحہ نمبر 15 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حالات سرور انبیاء علیہ السلام، ساتھ ہی لکھا ہے نسب سرور انبیاء علیہ السلام۔ ساتھ ہی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ معروف سلسلہ نسب یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قسی ابن، یہ قاف سواد چھوٹی ہے، پھر لکھا ہے ابن زید ابن کلاب کاف لام الف بے ابن مرا ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر نون زواد رے نظر ابن کنانہ ابن حزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار نون زے الف رے ابن معد میم عین دال ابن عدنان ابن عد، صرف یہ لکھا ہے الف لام الف دال، پھر ابن عاد الف مد عاد ابن عاد۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ ابن یسع یہ سین عین، پھر ابن یمسا یہ میم سین عین یا یمسع یہ ہے، اس طرح سے ہے، پھر ہے ابن سلامہ سین لام الف میم الف، پھر ہے ابن نبت نون بے تے، پھر ابن حمل ابن قیدار قافیہ دال الف رے ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن تارخ تے الف رے خے، پھر ہے ابن ارغو الف رے غین واو، پھر ہے ابن فانے فے الف نون عین، اس کے بعد ہے ابن عابر عین الف بیرے، ابن شالخ شین الف لام خے، ابن ارفخشد الف رے فے خے شین دال، ابن سام سین الف میم، ابن نوح نون واو ہے، ابن ملک ابن مطلو شلخ میم تے لام واو شین لام خے، ابن اخنوخ الف خے نون واو خے، ابن ادریس ابن بازر ابن محلائل میم ہے لام الف حمزہ یہ لام، ابن قینان قاف یہ نون الف نون، ابن ازش الف زے شین، ابن شیس شیے یہ سین، اور ابن آدم علیہ السلام۔ یہ پورا ہم نے معروف سلسلہ نسب پڑھا یہاں پر۔ اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی ہے کہ والدہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آمنہ کا سلسلہ نسب۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ آمنہ بنت وہب واو ہے بے وہب ابن عبد مناف ابن زہرا ابن کلاب ابن مرا ابن کعب ابن لوئی ابن غالب الشرائع خصال، اور ابھی کتابوں کے نام آگئے کہ کون کون سی کتابیں کہ الشرائع خصال اور معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے جناب جابر انصاری سے روایت کی ہے کہ میں تمام لوگوں کی نسبت صورت اور سیرت میں آدم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مشابہ ہوں۔ یہاں پر یہ بس اتنا ہی لکھا ہے۔ اس کے بعد آ گیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہ نے عرش میں میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا ہے کہ میری آمد کی بشارت اپنی امت کو دے، اور توریت و انجیل میں اللہ نے مجھے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ وہ خود محمود ہے، اس نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ اللہ نے مجھے اچھے وقت میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ نے توریت میں مجھے احید الف ہے یہ دال کے نام سے متعارف کرایا ہے۔ میری امت کے
توحید نواز ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان سے آتش جہنم کو دور رکھا ہے۔ ہم اگلے صفحے کی جانب آگے ہیں، پیج 16 پر۔ اچھا جی، ہم نے یہاں تک پڑھا آتش جہنم کو دور رکھا ہے۔ اللہ نے انجیل میں میرا نام احمد رکھا ہے۔ احمد ہونے کی وجہ سے تمام اہل سما میں میں محمود ہوں۔ اللہ نے میری امت کو حامد بنایا ہے۔ اللہ نے زبور میں میرا نام ماہی میم الف ہے چھوٹی رکھا ہے۔ میری بدولت اللہ نے روئے ارض کو بت پرستی سے پاک کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے، تا قیامت میں ہی محمود رہوں گا اور میرے سوا کسی کو بھی حق شفاعت نہیں ہوگا۔ اللہ نے قیامت میں میرا حاشر کے نام سے تعارف کرایا ہے۔ میدان محشر میں محشور ہونے والا ہر فرد میرے قدموں پر محشور ہوگا۔ اللہ نے میرا ایک نام متوقف بھی رکھا ہے، میم تے واو قاف فے، متوقف بھی رکھا ہے کیونکہ تمام بنی آدم علیہ السلام کو میں دربار خالق میں حاضر کروں گا۔ اللہ نے مجھے عاقب بھی فرمایا ہے کیونکہ میں وہ آخری نبی ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے رسول رحمت کا نام بھی دیا ہے۔ اللہ نے مجھے رسول توبہ کے نام سے بھی نوازا ہے۔ اللہ نے مجھے رسول الملاحم کا نام بھی عنایت کیا ہے۔ اللہ نے میرا ایک نام مقتقی میم قاف تے قاف چھوٹی ہے، مقتقی یا مقتفی، یہ نقطے جڑے ہوئے سے لگ رہے ہیں، مقتفی ہے یقی ہے، مقتقی بھی رکھا ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آیا ہوں۔ اللہ نے میرا نام مقیم، جامع اور کامل بھی رکھا ہے۔ اللہ نے مجھ پر یہ احسان بھی فرمایا ہے کہ میں نے ہر نبی کو ایک محدود سی تعداد یعنی اپنی قوم کا نبی مبعوث فرمایا ہے، لیکن مجھے اللہ نے پورے کرۂ ارض کا نبی بنایا ہے اور مجھے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھے اس روب سے نوازا ہے جس سے کسی اور نبی کو نہیں نوازا۔ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا۔ اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ سے نوازا ہے جو عرش کے خزانوں میں سے عظیم ترین خزانہ ہے۔ اللہ نے میرے اور میری تمام امت کے لیے پورے روئے ارض کو مسجد بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے تکبیر کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے میرے ذکر کو اپنے ذکر سے متصل کر دیا ہے۔ میری امت میں سے جو بھی اللہ کا نام لے گا میرا نام بھی ساتھ لے گا۔ علل الشرائع امالی اور معانی الاخبار میں امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہودیوں کے چند افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان میں سے جو زیادہ عالم تھا اس نے عرض کیا کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد، ابو القاسم، بشیر، نذیر اور دائی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام محمد اس لیے رکھا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی ارض و سما میں اتنی تعریف کی گئی ہو کہ جتنی میری کی گئی ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 17 پر۔ جتنی میری کی گئی ہے، اللہ نے میرا نام احمد اس لیے رکھا ہے کہ مخلوق اول ہونے کی حیثیت سے انبیاء اور ملائکہ میں سے کوئی نبی اور کوئی ملک ایسا نہیں جس نے اللہ کی اتنی حمد کی ہو کہ جتنی میں نے کی ہے۔ اللہ نے ابو القاسم کی کنیت اس سے لیے دی ہے کہ تقسیم جنت و جہنم میرے قبضے میں ہے۔ اللہ نے مجھے اس لیے نذیر کا نام دیا ہے کہ میں مخلوق خدا کو عذاب خدا سے ڈراتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بشیر اس لیے کہا ہے کہ میں اطاعت کنندگان خالق کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور اللہ نے اس لیے مجھے دائی فرمایا ہے کہ میں اس کے حکم سے مخلوق خدا کو عبادت خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ خصال میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام ارض و سما میں معروف ہیں۔ ان 10 ناموں میں سے 5 نام تو قرآن کریم میں موجود ہیں اور 5 نام قرآن میں نہیں ہیں۔ جو 5 نام قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ، یاسین اور نون۔ اور جو 5 نام قرآن میں نہیں ہیں وہ یہ ہیں: فاتح، خاتم، کافی، مقفی اور میم قاف فے چھوٹی اور حاشر۔
پھر لکھا ہے عیون اخبار رضا علل الشرائع اور معانی الاخبار میں فضال سے مروی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرزند تھا جس کا نام قاسم تھا، اسی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ صرف یہی ایک وجہ ہے یا اور بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک اور وجہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ کیا مجھے نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ حدیث سنی ہے کہ اے علی علیہ السلام تو قاسم جنت و نار ہے؟ تو یا علی انت قسیم النار والجنت، اے علی علیہ السلام تو قاسم جنت و نار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں نے یہ سنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے۔ سامعین اب ہم پیج 18 پر آگے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام امت محمدیہ میں شامل نہیں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ یقیناً حضرت علی علیہ السلام امت محمد میں شامل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے باپ ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ آپ امت کے باپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے باپ ہیں، حضرت علی علیہ السلام شامل امت ہیں اور بزمان نبی قاسم جنت و نار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم جنت و نار کے باپ بھی ہوئے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تجھے پتہ چل گیا کہ آپ کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ واقعی مجھے پتہ چل گیا۔ پھر لکھا ہے بہار میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کندہ کرا کر لے آؤ۔ تو حضرت علی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ لکھا ہے نقاش کو دی۔ نقاش نے عرض کیا کہ قبلہ اس وقت تو میں نے پہلے جو کام لے رکھا ہے وہ کر رہا ہوں، کچھ دیر میں آپ کا کام کر دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انگوٹھی اس کے حوالے کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مقررہ وقت پر نقاش وہ انگوٹھی لایا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بندے خدا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ لکھنا ہے۔ اس نے عرض کیا قبلہ آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن خدا جانے کیا بات ہوئی کہ میں ذہنی طور پر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ہی لکھتا رہا، لیکن جب میں نے لکھا ہوا دیکھا تو ابن عبداللہ کی جگہ رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ رسول اللہ میں نے ارادتاً نہیں لکھا، قدرت نے ہی میرے ہاتھ کو رسول اللہ لکھنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ انگوٹھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور معذرت کی کہ جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ تو نہیں لکھا جا سکا۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا ٹھیک ہے، جب اللہ کی مرضی یہی تھی تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ دوسری صبح جب اٹھ کر انگوٹھی دیکھی تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ انتہائی تعجب سے انگوٹھی کو اتار کر دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ کل تک تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہی لکھا ہوا تھا، یہ علی ولی اللہ کہاں سے آیا، کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ اسی حیرت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے جبرائیل کو تمام واقعہ بتایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے حبیب اللہ بعد السلام فرما رہا ہے کہ جو تو چاہتا تھا تو نے لکھوایا اور جو ہم چاہتے تھے ہم نے لکھ دیا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ لکھا ہے اس کے بعد کہ بصائر میں کلبی سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن میں صرف 2 نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد؟ سامعین اس کا جواب پڑھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں صفحہ نمبر 19 پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام ہیں، اور اب یہاں پہ 10 نام جو ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک نمبر ہے محمد، دوسرے پہ احمد، بشر، پھر ہے عبداللہ، طٰہٰ، یاسین،
नून वल कलम, मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल, मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर, ज़िक्र इन्ना अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूलन। और इसी तरह आगे ये हो गए पूरे। उसके बाद लिखा है मुनाकिब इब्ने शहराशूब के मुताबिक ज़ात अहदियत ने कुरान में 4 मुकामात पर सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद का तकरार फरमाया है, मोहम्मद की तकरार फरमाई है 4 मकामात पर। अब ये जो 4 मकामात हैं लिखे हुए, मा मोहम्मद इला रसूल, मा काना मोहम्मद अबा अहद, आमनु बिमा नज़ल अला मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 4 मकामात। फिर लिखा है बाज़ रिवायात के मुताबिक कुरान करीम में आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 नाम मज़कूर हैं। तारीख़ी शोहरत के एतबार से तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मीम वाव दाल मोद, और इंजील में ताब तो अलिफ बे है। बाज़ मौरख़ीन ने इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क़ारक़लीत बताया है, फ़ारक़लीत फ़े अलिफ रे क़ाफ़ लाम ये तोय बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अस्माए गिरामी जो उलमा ने कुरान से अख़ज़ किए हैं वो ये हैं, शाहिद, शहीद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई, सिराज मुनीर, रहमतुल लिल आलमीन, रसूलुल्लाह, ख़ातिमुन नबिय्यीन, नबी, उम्मी, नूर, नेमत, रऊफ़, रहीम, मंज़र, मुज़क्कर, शम्स, नजम, हामीम और 3 ते ये नून 3। फिर अब अगली हेडिंग आई है आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियात। इसको पढ़ते हुए हम पेज 20 पे आ जाएंगे। लिखा है बिहारुल अनवार के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियात ये हैं, अबुल कासिम, अबुल ताहिर, अबुल तैयब, अबुल मसाकीन, अबुल अरामिल, अबुल रेहानतैन और अबुल सिब्तैन। और उसके बाद लिखा है कि तौरात में आपकी कुनियत अबुल अरामल, अलिफ बेवाव अलिफ लाम अलिफ रे अलिफ मीम लाम है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू इब्राहिम रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात, अब ये हेडिंग है। लिखा है राकिब अल जमल, आकल अज़रा, रे अलिफ काफ बे राकिब अलिफ लाम जीम मीम लाम। फिर है आकल अलिफ मदा काफ लाम अलिफ लाम जे जाल रे अलिफ एन का आकिल अज ज़रा। अगला है काबिल अल हदिया, काफ अलिफ बेलाम अलिफ लाम हे दाल ये है। फिर है महरमुल मैता अलिफ लाम मीम ये ते है, महरम अल मीता मीम ये ते है। हामिल अल हरावा अलिफ लाम हे रे अलिफ वाव है। और ख़ातिमुन नबूवत। उसके बाद लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बात। उसमें वो नाम निस्बात यूँ हैं, अरबी, तहामी, यसरबी, अबतही, मक्की, मदनी, करशी, हाशमी, मुत्तलबी, बाप की तरफ से हाशमी, माँ की तरफ से ज़हरी, रज़ाई एतबार से सादी, विलादत के लिहाज से मक्की और मदफन की रूह से मदनी। और अब यूँ हमने ये 20 सफ़ात यहाँ पे मुकम्मल करके अगला हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर खलक़त नूरानिया। इस खलक़त नूरानिया को हम सफ़ा 21 पे पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है तख्लीक़ नूर, ये हेडिंग है। खसाल और मानी उल अख़बार में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने आबा के ज़रिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि ज़ात अहदियत ने नूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ कायनात से 4,24,000 बरस पहले पैदा किया। फिर खुदावंद आलम ने 12 हिजाब पैदा फरमाए। ये 12 हिजाब जो हैं मैं उनके नाम ले रही हूँ। 1 हिजाब कुदरत, 2 हिजाब अज़मत, 3 हिजाब मन्नत, 4 हिजाब रहमत, 5 हिजाब सआदत, 6 हिजाब करामत, 7 हिजाब मंजिलत, 8 हिजाब हिदायत, 9 हिजाब नबूवत, 10 हिजाब रिफ़त, 11 हिजाब मशीयत और 12 हिजाब शफ़ाअत। फिर लिखा है कि हिजाब कुदरत में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12,000 बरस रखा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को 12,000 बरस रखा, जिसमें आपके नूर अनवर ने 12,000 बरस सुबहाना रब्बिल आला की तस्बीह का विर्द किया।
پھر لکھا ہے کہ حجاب عظمت میں آپ کے نور نے 11,000 برس سبحان عالم السر کی ورد کیا سبحان عالم السر کی ورد کیا۔ حجاب منت میں آپ کے نور نے 10,000 برس سبحانہ منہ قاسم لا یہو کا ورد کیا۔ حجاب رحمت میں آپ کے نور نے 9,000 برس سبحان رفیع الاعلیٰ کا ورد کیا۔ حجاب سعادت میں آپ کے نور نے 7,000 برس سبحان العلیم الکریم کا ورد کیا۔ حجاب منزلت میں آپ کے نور نے 6,000 برس سبحانہ ذی عرش العظیم کا ورد کیا۔ حجاب ہدایت میں آپ کے نور نے 5,000 برس سبحانہ رب العزت عما یصفون کا ورد کیا۔ پھر ہے حجاب نبوت میں آپ کے نور نے 4,000 برس سبحان ذی الملک و ملکوت کا ورد کیا۔ حجاب رفعت میں آپ کے نور نے 3,000 برس سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کیا۔ حجاب مشیت میں آپ کے نور نے 2,000 برس سبحان رب العظیم و بحمدہ کا ورد کیا، اور حجاب شفاعت میں آپ کے نور نے 1,000 برس سبحان اللہ وحدہ کا ورد کیا۔ ہم آگے ہیں پیج 22 پر۔ اس کے بعد ذات احدیت نے لوح کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور انوار کو زینت لوح بنایا۔ 4,000 برس تک نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح پر درخشاں رہا۔ پھر 7,000 برس آپ کا نور عالی ساق عرش پر چمکتا رہا۔ نور عالی سین الف قاف ساق عرش پر چمکتا رہا۔ اس کے بعد ذات احدیت نے آپ کے نور منور کو جبین انبیاء علیہ السلام میں رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک کے بعد دیگر جبین انبیاء علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا۔ پھر لکھا ہے کہ خلاق عالم نے آپ کو 6 خصوصیات سے نوازا: رضائے الہی کا قمیص قاف میم یہ سواد، ردائے مشیت، تاج ہدایت، لباس معرفت، محبت کا کمر بند، خوف خدا کے نالین عطا کی۔ پھر فرمایا میرے حبیب اب جا کر ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا حکم دے۔ قمیص رضا کا کپڑا یاقوت احمر سے بنایا گیا تھا، اس کی آستین لؤلؤ آبدار سے لگائی گئی تھی، بلور ابیض کے بٹن تھے، گلے پر سبز زبرجد کی دھاریاں تھیں اور گہرا سرخ مرجان سے آراستہ کیا گیا اور نور الہی کا گریبان بنایا گیا۔ اس قمیص کے صدقے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، جناب سلیمان علیہ السلام کو انگشتر حکومت دی، جناب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام واپس کیا، جناب یونس علیہ السلام کو شکم ماہی سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات دی، حضرت ایوب علیہ السلام میں قوت برداشت پیدا کی۔ بہار میں مصباح الانوار کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ذات احدیت نے مجھے علی علیہ السلام، زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہ السلام کو تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے اس وقت پیدا کیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا۔ جناب عباس نے سوال کیا کہ آپ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنا چاہا، ایک لفظ فرمایا اس سے کہ ایک نور پیدا ہو، اور پھر دوسرا لفظ فرمایا کہ اس سے روح پیدا ہوئی۔ پھر ذات احدیت نے اس نور اور روح کو اس میں مخلوط کیا۔ اس روح اور نور کے آمیخنے سے مجھے علی علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور حسنین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہم نے اس وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کی جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا، اور اس کے بعد ازاں بعد اللہ نے میرے نور سے عرش کو پیدا فرمایا، نور علی علیہ السلام سے ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ ہم آگے پیج
23 پر. یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور سے عرش کو پیدا فرمایا، نور علی علیہ السلام سے ملائکہ کو پیدا کیا، نور فاطمہ سلام اللہ علیہ سے آسمان و زمین پیدا کیے، نور حسن علیہ السلام سے آفتاب و مہتاب پیدا فرمائے، اور نور حسین علیہ السلام سے جنت اور حور عین کو پیدا کیا. مؤلف مفصل حدیث نور آگے چل کر بیان کریں گے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مؤلف کہتے ہیں کہ مفصل حدیث نور آگے چل کر بیان کریں گے. علل الشرائع میں معاذرین جبل سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تخلیق کائنات سے ہزاروں برس قبل اللہ نے مجھے علی علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اور حسنین علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. میں نے عرض کیا قبلہ جب اس وقت کچھ نہ تھا تو آپ کے انوار عالیہ کا مسکن کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا مسکن اس مقام پر تھا جہاں اللہ نے بعد میں عرش بری پیدا فرمایا. ہم نے اس وقت تسبیح و تمجید خدا کی جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا. اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ہم نے اس وقت تسبیح و تمجید خدا کی کہ جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا. میں نے عرض کیا قبلہ کیا اس وقت آپ اسی صورت میں تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم نور کے پرتو تھے. تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے انبیاء کی جبینوں کو ہمارے انوار کا امین بنایا. ہمیں نہ تو نجاست شرک نے کبھی چھوا ہے اور نہ ہی نجاست فسق و فجور نے ہمیں مس کیا ہے. سعادت مند ہمارے تمسک سے سعادت مند بنتے ہیں اور ہم سے دوری سیاہ بخت بناتی ہے. جب یہ نور جبین جناب عبد المطلب میں پہنچا تو حکم خدا سے اس کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ جبین جناب عبداللہ میں اور دوسرا جبین ابو طالب میں ودیعت کیا گیا. جبین عبداللہ میں آنے والا حصہ میری والدہ جناب آمنہ کے صدف عصمت میں، اور جبین ابو طالب میں آنے والا حصہ جناب فاطمہ بنت اسد کے صدف عصمت میں منتقل ہوا. یوں ہم دنیا میں آئے. اب لکھا ہے کہ معنی الاخبار میں محمد ابن حرب حلالی والی مدینے نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق عرش خلقت آدم علیہ السلام سے 2000 برس قبل ہوئی. اللہ نے میرے اور علی علیہ السلام کے نور کو عرش کے سامنے جگہ دی. جب ملائکہ پیدا ہوئے تو ہم مصروف تسبیح تھے. ملائکہ نے ہمیں دیکھا تو بارگاہ خالق میں عرض کیا بار الہ یہ 2 انوار کون ہیں؟ تو ذات احدیت نے فرمایا کہ ذرا غور سے دیکھو، ایک اصل ہے اور دوسرا فرو ہے. فیر عین اصل نور نبوت ہے اور فرو نور امامت ہے. نور نبوت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نور امامت نور علی علیہ السلام ہے. اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں اور پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا. بہار میں امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اللہ نے ہمارے اجسام کا مادہ اس چشم کی مٹی سے قرار دیا ہے. چونکہ ہمارے شیعہ جنتی ہیں اس لیے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ انہیں ہمارے نور سے اس جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جس کی مٹی ہمارے مادی اجسام کا ضمیر ہے. ان کے دل ہماری طرف مائل رہتے ہیں. وہ ہمارے غم میں اس طرح غم زدہ ہوتے ہیں کہ جس طرح بچہ اپنے باپ کے غم میں غمگین ہوتا ہے، اور ہم شیعوں کے غم میں اسی طرح آزردہ ہوتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کے غم میں اندوہگین ہوتا ہے. اور یوں سامعین پیج نمبر 23 پر اس ریڈنگ کے جو نشست ہے اس میں آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے ولادت. تو وہ ہم تفصیل سے ایک ہی نشست میں پڑھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.